على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے ذرا محبت والا پڑھنا ہے. اب سمجھتے ہیں محبت والا؟ ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. وہ جب بھی کہا جاتا ہے نا احباب سے کہ محبت والا پڑھنا ہے تو احباب تھوڑا سا اونچا پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی اے جے محبت اللہ. اللہ محبت کا آہستہ یا اونچے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی آ گئی تو یہ محبت والا بن گیا، بلکہ محبت کرنا دل کا فعل ہے. اس لیے محبت والا درود وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. عمر ہم نے گزار دی زبان پہ ہی، دل تک ہم آ ہی نہیں رہے. حالا یہاں تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں. 15 سے شروع کریں تو میرے خیال سے 65 تک 70 تک بیٹھے ہیں. اتنے طویل سفر ہم نے طے کر لیے، لیکن یہ جو زبان سے دل تک کا سفر ہے یہ تو 5 سال والا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی انگلی اگر دل پہ رکھیں تو لو جی اتنا سفر ہے. تو طے کیے نہیں کسی نے. ہم نے عمر زبان پہ گزار دی. کل بھی اللہ ادھر تھا، آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر تھے، آج بھی ادھر ہی. اقرار باللسان تو ہے، لیکن وتصدیق بالقلب والا معاملہ بنا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ مصباحی صاحب اللہ نو زبان تو دل سے کیوں لے کے جانا. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. پیسے آلو سانو وظیفے پوچھ دے ہو جی یہ پوچھتے ہیں سارے حضرت، لیکن دکھ ہے کہ اے پوچھتا کوئی نہیں. میں نے وہ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا میں نے حضرت، اور یہ 2024 چل رہا ہے. 19 سال ہو گئے حضرت. اللہ اور اللہ کے رسول کو جان دینی ہے. آج تک ان 19 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب اللہ ایتھوں ایتھے کیویں ہے. ترس گئے سننے کو یہ کان کہ کسی دن کو یہ بھی پوچھے گا. لیکن ایسی حضرت جی مادیت پرستی ہے اور ایسی دنیا داری کا غلبہ ہے کہ یہ پوچھتا کوئی نہیں. اور پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں کہ تو 19 سالہ چی تھک گئے ہیں. قربان جاؤں میرے دادا شیخ، آپ نے کم و پیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا. حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت. 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو کوئی سیالکوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ دیکھو پوچھتا جا کے. دروازہ آپ نے کھلا رکھا حضرت صاحب. بڑا سونا بولتے تھے، بڑا خوبصورت بولتے تھے. اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت. اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت. میں آہستہ بولتا ہوں، گفتگو میں ٹھہراؤ ہے. حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے. حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی.
11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس سے. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے. حضرت 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے. اور پھر حضرت لو جی انہوں دا بھی بیان سی. خطاب کے دوران ایک اور خطاب ہے، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی وڈے ہونا ہے. تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے. حضرت میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا یار حضرت کو گل سنائی چھڈنے نہیں دنیا آئی ہے. لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی. خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی اتنے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا وا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، حضرت چپ رہتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت. اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بولتے، لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت. اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت. لیکن بڑا کم بولتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا حضرت. انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلہ تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی توں دور ہو. پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا. حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں. اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو سب تھکے آیا ہوں، میں تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہی پڑھ چڑھا. اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، نہیں ان کو سمجھ آتی. تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا. تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا. تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے. پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی. وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی. اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضوی شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہو؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لیکن انہوں نے پڑھی ہی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پیرا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے. امیر تو حضرت اپنی گاڑی کے نیچے 7 بندے مار کے ڈاکٹر سے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے. وہ غریب بیچارہ صرف اپنے رات کا چولہا جلانے کے لیے سائیکل بھی چوری کرے تو اس کو کئی سال سزا دے دی جاتی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے.
اللہ اس جج نے بھی یہ دعا پڑھی ہوئی ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی. اس نے کبھی کسی پولیس والے سے نہیں کہا یار یہ نے سائیکل چکی ہے پتہ دے کرو بھلا کیوں چکن لگا. وہ بس قلم پھیر دیتا ہے. لیکن جب باری آتی ہے امیر کی پھر قلم بک جاتے ہیں، پھر کرسیاں بکتی ہیں، پھر سیٹیں بکتی ہیں. لیکن کوئی نہیں حضرت، کوئی غریب دل چھوٹا نہ کریو، ان قریب وہ بھی ویلا آنا ہے جتھے وکنا وکنا کسی نے بھی کوئی نہیں ہے. اتنے سارے لینا ضرور ہوں گے حضرت صاحب، اتنے کسی نے نہیں وکنا حضرت صاحب. بلکہ قرآن میں تو اللہ فرما رہے ہیں یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے. فما لہو من قوہ، آج کوئی پتر تیرے کام نہیں آنا ہے. فما لہو من قوت ولا ناصر، آج کوئی تیرا مددگار نہیں ہے. آج نہ تینوں نون لیگ والے نے بچانا ہے، نہ تینوں پیپل پارٹی والے نے، نہ تینوں پی ٹی آئی والے نے. اے پاکستان دے جج نہیں، اے اللہ دی بارگاہ ہے. اس لیے کوئی غریب دل چھوٹا نہ کرنا پتر. ان قریب وہ دربار لگنے والا ہے جہاں دودھ کا دودھ ہوگا اور پانی کا پانی ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت پڑھتے کیا ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اب کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے پھر سے انشاءاللہ. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں نے حضرت جب بھی کوئی کتاب کھولی اور اپنے اسلاف کو پڑھا